نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے وعدے کے مطابق پھر ایک نئے موضوع پر ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں. وہ خاص اہم موضوع ہے بجاج فائننس یا بجاج فنزرو بھی جس کو کہتے ہیں، وہاں سے سامان خریدنے کا کیا حکم ہے. یہ بات پہلے واضح کر دوں کہ ہم نے جو یہ کام شروع کیا ہے اس میں ابھی تک ہم نے مسائل کے اعتبار سے 2 ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں اور ان میں معاملات کے ہی مسائل ہم نے بیان کیے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ معاملات کی اہمیت شریعت میں بعض حالات میں عبادات سے زیادہ ہے، چونکہ یہ حقوق العباد سے متعلق ہوتے ہیں. اسی وجہ سے مناسب سمجھا کہ معاملات کے اعتبار سے جو خرابیاں امت میں ہیں پھیلی ہوئی، کسی طریقے سے ہم اپنے بس میں جتنا ہے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسان فرمائے. دیکھیے، بجاج فنزرو یا بجاج فائننس سے سامان خریدنے کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں یہ بات سمجھیں کہ جب بھی آپ کسی بجاج فائننس کی برانچ میں جاتے ہیں، بجاج فنزرو کے حوالے سے جب اس کے پاس پہنچتے ہیں آپ، تو وہ لوگ عام امت کے طبقے کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو یا کسی کو بھی اپنی طرف للچانے کے لیے یہ لالی پاپ دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بلا بیاج، بغیر سود کے، بغیر انٹریسٹ کے ہمارے یہاں سامان ملتا ہے، صرف ہم پروسیسنگ فیس لیتے ہیں، بس یہ کہتے ہیں وہ. اور مسلمان بھی خاص طور سے وہاں پہنچ جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ہمیں بغیر انٹریسٹ کے یہاں سامان مل رہا ہے، اس لیے چلو ہم لے لیں. علماء سے بسا اوقات پوچھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو سوچا اس کی وضاحت کر دیں. دیکھیے، خلاصہ کلام تو یہ ہے کہ بجاج فائننس سے سامان خریدنا جیسا کہ ان کی کنڈیشنز ہے ان کے مطابق صحیح نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. اس کی وضاحت کو آپ سمجھیں. حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم ہمارے استاذ محترم ہیں. ان سے اس سلسلے میں نے گزشتہ جو فقہ اکیڈمی کا سیمینار راجستھان کے ایک مدرسے میں ہوا تھا، تو حضرت سے میں نے پرسنلی اس سلسلے میں ڈسکس کی. حضرت نے ایک ہی سوال پوچھا کہ کیا جب وہ لوگ سامان بیچتے ہیں تو جب عقد ہو رہا ہوتا ہے، معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وقت پر قسط آپ نے نہیں بھری تو اس میں آپ کو پینلٹی دینا پڑے گی؟ کیا یہ بولتے ہیں؟ ہم نے کہا جی حضرت بالکل بولتے ہیں. ان کے ہر پروڈکٹ کو خریدنے پر یہ شرط ہوتی ہے. تو حضرت نے صاف کہا کہ پھر یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے. یعنی عقد کرتے وقت قسط ڈیو ہونے پر جرمانہ لگنا یہ شریعت میں صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے مان لو 10,000 روپے کا کوئی سامان خریدا ہے اور قسط کے چوکنے پر ان لوگوں کی طرف سے پینلٹی مثلا 200 روپے ہے، تو وہی چیز 10,000 روپے کی قسط چوکنے پر آپ کو 10,200 روپے کی پڑ رہی ہے. اس لیے یہ جائز نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ بھی ہے کہ پروسیسنگ فیس کے نام پر وہ لوگ 500-700 روپے لے لیتے ہیں. حالانکہ عام طور پر پروسیسنگ فیس کے نام پر یہ پیسہ لیا جا رہا ہے، یہ بھی سود ہی ہے. اتنا پیسہ ان کو لگتا نہیں ہے. 10-20 روپے ٹھیک ہے، کاغذات کا خرچ ہو، انٹرنیٹ کا خرچ ہو، ٹھیک ہے. یہ پروسیسنگ فیس کے نام پر اتنے پیسے کیوں لیے جاتے ہیں؟ یہ 2 خرابیاں ہیں. ایک تو پینلٹی قسط چوکنے پر لگنا، اور دوسرا پروسیسنگ فیس کے نام پر پیسے لینا. یہ 2 خرابیاں ہیں. اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. مزید میں اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے یہ عرض کر دوں کہ حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، جو گجرات کے کافی معتبر عالم دین اور فقیہ ہیں اور گجرات کے صف اول کے علماء میں سے ہیں، ان سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، جو سوال جواب مفصل تقریباً 4 صفحات پر مشتمل احمد آباد کے ایک ماہنامے صوت القرآن میں وہ شائع بھی ہوا تھا دسمبر 2017 کے شمارے میں. اس میں تفصیلی طور پر اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا، جس کی ہیڈنگ تھی کہ شو روم سے ادھار اشیاء خریدنے پر بجاج فائننس کے حوالے کی شرعی حیثیت. یہ اس کی ہیڈنگ تھی. تو خلاصہ پورے سوال کا جواب جو تھا خلاصے میں، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے. اس لیے حضرات، معزز ناظرین،
آپ سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر پیش آئے تو آپ فیس ٹو فیس علماء سے مل کر اس کے بارے میں ڈسکس کریں، چونکہ معاملات کی شریعت میں کافی اہمیت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو جائز سمجھ رہے ہوں اور حقیقت میں وہ ناجائز ہو، اور ہم وہ لے کر آئیں اور آگے کے سارے مراحل ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا دے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔